بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سے نبی و رسول کے واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر عذاب الہی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 سورتوں میں 43 جگہ پر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی اور حقیقی معبود کی جگہ گڑے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے منع کیا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی کسر نہ چھوڑا، اور ان کے امیر سرداروں کے ماننے والے انہی کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کے توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر مال دولت کی برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو کیوں مانیں؟ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے کو دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے پیروکار ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ اتنا شعور کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر اور غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں نے تو فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، میں اللہ کا پیغمبر و رسول ہوں اور دعوت ارشاد میرا مقصد ہے۔ قوم کے یہ غریب اور کمزور لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہارے کی طرح امیر نہیں ہیں، جبکہ یہی صحیح راستے پر ہیں۔ تم اسے واجہ رہو کہ اللہ کی سعادت اور خیر کا قانون ظاہری دولت اور حسمت سے تابع نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف اللہ کی رضا اور نیت و عمل اور اخلاص پر محفوظ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ منصب کی، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی ارج و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی، بدبخت قوم سمجھ نہ جائے اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے انکار کیا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی کی سرگرمی ظاہر کی گئی۔ تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کو استعمال کیا گیا، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے کر آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح نے کہا، ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے کے آئے گا اور تم اس کو تھکا نہیں دو گے۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور ان کی باطل پرست جد اور انا ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی گئی دعوت تبلیغ پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا، تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے، اے نوح، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان نہ لانے والا، ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔
تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کو استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار، یہ کافر تیری ہی آزمائش لے رہے ہیں اور عذاب کا طلب کر رہے ہیں، تو کافروں میں سے کسی کو زمین پر نہ باقی چھوڑ۔ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ یہ آیت سورہ نوح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی، اے نوح، ایک ناؤ تیار کرو تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے تم اور جو ایمان والے ہیں اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جاؤ گے۔ کیسا بیوقوفی والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کر، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ تب عذاب الہی کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا کہ زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب اللہ کی وحی آئی، ان کو حکم دیا گیا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت جو تم پر ایمان لا چکی ہے وہ ناؤ میں سوار ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی فرمان کی تعمیل ہو گئی تو آسمان سے مسلسل بارش شروع ہو گئی اور زمین کے ہر ذرے سے چشمہ پھوٹ گیا۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، اور بطور سزا تمام انکار کرنے والے اور دشمن کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ گرج جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جدی پہاڑ کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، حکم پورا ہوا اور ناؤ جدی پہاڑ پر ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والے قوم کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسان کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی کہلاتا ہے، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول کہلاتا ہے۔ تاریخ اور تورات حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان بتاتا ہے۔ سورہ ہود میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ بہرحال کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کا نام ہے، مگر اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت اور رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان کے قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی کافر ہی رہا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا طوفان صرف اسی خطے میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا وہ خاص تھا، نہ کہ عام تھا۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ کی سنت کے مطابق صرف انہی تفصیلوں پر توجہ کی ہے جو نصیحت کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بھولنا نہ چاہیے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے سبق اور ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو ہوا بارش کے طوفان میں غرق کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے جو ایمان والے تھے انہیں محفوظ رکھ کر نجات دی۔